ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمة وہیئ لنا من امرنا رشدا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین حسبنا اللہ ونعم الوکیل ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث آمین۔ الحمدللہ آج 6 مئی 2018 کو سنڈے کے دن روٹین کی قرآن کلاسز سے ہٹ کر ہم انشاءاللہ تعالی اسپیشل سیشن منعقد کرنے جا رہے ہیں، اور وہ ہے قرآن حکیم کو عربی تجوید کے ساتھ سیکھنا۔ اور اس کے لیے بڑے ہی آسان طریقے کے ساتھ انشاءاللہ تعالی میں جو ووکل کمیونیکیشن ہے، یعنی منہ کی آواز کے ذریعے ایجوکیشن، اس کو بنیاد بناتے ہوئے انشاءاللہ تعالی عربی تجوید سکھانے کی کوشش کروں گا، اور انشاءاللہ اتنے آسان پیراہے میں کہ چاہے کوئی عمر میں چھوٹا ہو یا بڑا، تعلیم یافتہ ہو یا ان پڑھ ہو، سب کے لیے انشاءاللہ اس حوالے سے آسانی ہوگی۔ اور انشاءاللہ ہم اس مختصر سے دورانیے میں وہ عربی تجوید کور کریں گے جو ہمارے مدرسوں کے اندر بعض اوقات 1 سال، بعض اوقات 2 سال تک کا کورس کروایا جاتا ہے، وہ چند گھنٹوں میں انشاءاللہ تعالی یہاں پر کور ہو جائے گا، 1 سے 1.5 گھنٹے کے اندر انشاءاللہ۔ اور میرے بھائیوں، اس حوالے سے میرا آلموسٹ 25 ایئرز کا ایکسپیرینس ہے۔ میں نے خود جب میں میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا 1992 میں تجوید عربی سیکھی تھی، اور آج آپ دیکھ لیں کہ 6 مئی 2018 ہے، اور 1992 میں تجوید سیکھنے کے بعد سے اب تک آلموسٹ ان 25 سالوں کے اندر میں نے ہزاروں لوگوں کو الحمدللہ تجوید فی سبیل اللہ سکھائی ہے، اور اس میں ٹاپ آف دا لسٹ جو میرا پیریڈ تھا وہ 1995 سے لے کر 2000 تک میکینیکل انجینئرنگ کے دوران انجینئرنگ یونیورسٹی میں ماشاءاللہ میرے سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں سٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے انجینئرنگ کے دوران مجھ سے عربی تجوید سیکھی الحمدللہ۔ اور آج پوری دنیا کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو دوسرے لوگوں کو بھی عربی تجوید اس حوالے سے سکھا رہے ہیں۔ اس زمانے میں ہم جو عربی تجوید سکھایا کرتے تھے وہ دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے ہی ہم نے چونکہ سیکھی تھی، تو ان کا ایک قاعدہ تھا جو رحمانی قاعدہ کے نام سے مشہور تھا، اور آج کل مکتبۃ المدینہ نے وہی قاعدہ جو ہے وہ مدنی قاعدہ کے عنوان سے شائع کیا ہے۔ یہ بریلوی مکتبہ فکر کا قاعدہ ہے، اور اسی کے پیرلل اہل حدیث مکتبہ فکر میں دارالاسلام پبلیکیشن والوں نے ایک قاعدہ شائع کیا ہے، اس کا نام ہے قرآنی قاعدہ، اور دیوبند نے کیا ہے نورانی قاعدہ کے نام سے،
اور ایک وہ عام قاعدہ ہے جو اتنا تجویدی تو نہیں تھا، بیسک عربی سیکھنے کے لیے، پروناؤنس کرنے کے لیے، جو ہم بچپن میں یسرن القرآن، جسے یسرن القرآن بھی کہتے تھے ہم، وہ مارکیٹ کے اندر اویلیبل ہے. آپ ان میں سے کوئی بھی قاعدہ لے سکتے ہیں، سب نے اپنے انداز میں چیزیں وہی ہیں جو سکھائی ہوئی ہیں. بہرحال یہ جو مدنی قاعدہ ہے مکتبۃ المدینہ کی ویب سائٹ سے بھی آپ کو مل جائے گا. آپ گوگل میں جا کے لکھیں، اس کی کلرڈ PDF کاپی آپ کو نورانی قاعدہ کی بھی اور دارالاسلام والوں کا قرآنی قاعدہ وہ اویلیبل ہے، وہ آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اور آج میں انشاءاللہ جتنا آپ کو سکھاؤں گا تو آپ کے لیے بڑی آسانی کے ساتھ اس پورے قاعدے کو میرا خیال ہے زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے کے اندر آپ کور کر لیں گے، اور آپ کو یہ سارے بیسک رولز جب سمجھ آ جائیں گے انشاءاللہ تعالی. آج سے تقریباً 7 سال پہلے، 7 ایئرس بیک، 12 ربیع الاول 1432 ہجری بمطابق 16 فروری 2011 کو میں نے ایک کیجول سی تجوید کلاس کی تھی. ہمارے جو لیپ ٹاپ کا ویب کیم ہے اس کے اوپر اس کی ریکارڈنگ ہوئی تھی. مسئلہ نمبر 23 کے عنوان سے ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com پہ وہ موجود ہے. اس کے بعد سے کافی لوگوں کی خواہش تھی کہ HD ریکارڈنگ میں یہ چیزیں لے کے آئی جائیں تاکہ دیکھنے والوں کو بھی آسانی ہو اور بات ان کو سمجھ بھی آ جائے اس حوالے سے. تو آج ہم نے یہ اسپیشل سیشن یہاں پہ منعقد کیا ہے، اور انشاءاللہ ہمارا یہ آج کا جو لیکچر ہے عربی قرآنی تجوید سے ریلیٹڈ 6 مئی 2018 کو بمطابق 19 شعبان المعظم 1439 ہجری ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com پر ہمارے یوٹیوب کے چینل انجینئر محمد علی مرزا کے تھرو مسئلہ نمبر 200 کے عنوان سے انشاءاللہ اپلوڈ ہوگا. آج ہماری ڈبل سینچری بھی ہو جائے گی، اور اسی لیے میں نے یہ اسپیشل کلاس ارینج کی تھی کہ یہ 200 کا فگر جو ہے ایک اسپیشل کلاس ہونی چاہیے انشاءاللہ تعالی. میرے بھائیو، قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الرحمن کا آغاز ہی اس سے کیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. رحمان ہے وہ ہستی، علم القرآن جس نے قرآن کی تعلیم دی ہے، یعنی اللہ بھی قرآن کی تعلیم دینے والا عالم ہے. خلق الانسان، اسی نے انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان، اور اسے قوت گویائی کے ساتھ نوازا. یہ جو بیان کی طاقت ہے، یعنی انسان بول سکتا ہے، اسی نے پوری دنیا کی کایا کلب کی ہوئی ہے. جتنے بڑے لیڈرز ہیں، چاہے وہ مذہبی لیڈر ہوں، چاہے وہ سیاسی لیڈرز ہوں، فوجی لیڈرز ہوں، اپنی زبان کی بنیاد کے اوپر ہی رول کر رہے تھے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ خاصیت دی ہے جو اور کسی مخلوق کو اس حوالے سے نہیں ملی ہے کہ اس کا بیان، جیسے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ بعض بیانات جو ہیں وہ سحر کا سا، جادو کا سا اثر رکھتے ہیں. کتاب الجمعہ چیپٹر کے اندر صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے. تو یہ بولنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے. پھر قرآن حکیم میں ہمارے محبوب امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو منصب بیان ہوا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 164 میں، وہ ہے ہی قرآن کی تعلیم ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بے شک اللہ تعالیٰ کا احسان ہے مومنین پر کہ اس نے ان میں رسول مبعوث کیا، من انفسہم، انہی کی جانوں میں سے، یتلو علیہم آیاتہ، جو اس قرآن کی آیات ان پر تلاوت کرتے ہیں، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور اس کتاب کی اور حکمت کی تعلیم ان کو دیتے ہیں. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس قرآن کے نزول سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے. یعنی صحابہ اکرام علیہم رضوان جو دنیا کے امام بنے وہ قرآن کے نزول سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے. اس قرآن کے ذریعے، اس کی تعلیم نے ان کو اتنا بلند مرتبہ عطا فرمایا کہ ہزاروں سال کی رومن اور پرشین امپائرز اللہ تعالیٰ نے ان کے قدموں میں ڈھیر کر دی within 17 years. الحمدللہ. اسی کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 5027، اور یہ حدیث مشکات المصابیح میں بھی موجود ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2109. بڑی مشہور حدیث ہے. امیر المؤمنین سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام اس حدیث کے راوی ہیں.
خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور دوسروں کو سکھاتا ہے. یہ مشہور حدیث ہے صحیح بخاری کی. بہرحال اس حوالے سے فضائل قرآن کے کانٹیکسٹ میں میرے ڈیٹیل لیکچر ہیں، مسئلہ نمبر 112 ABC، آلموسٹ تقریباً 3.5-4 گھنٹوں پہ محیط ہیں وہ. جسے شوق ہو تو اس حوالے سے ان لیکچرز کو دیکھا جا سکتا ہے. میرے بھائیوں، ہم جو اردو سپیکنگ لوگ ہیں یا فارسی جاننے والے لوگ یا پنجابی ہو، پشتو ہو، سندھی ہو، بلوچی ہو، یہ سب کے سب جو زبان بولنے والے لوگ ہیں، ان کے جو حروف تہجی ہیں وہ عربک سے ہی ڈرائیوڈ ہیں. لہٰذا ہم لوگوں کو عربی حروف کی پہچان کے لیے جو ہے وہ اپنی مادری زبان آنا ہی کافی ہے، ہمیں ایکسٹرا آرڈنری کوئی چیز سیکھنی نہیں پڑتی. ورنہ گورے جب مسلمان ہوتے ہیں تو ان کو رومن میں پھر لکھ کے بتایا جاتا ہے. الف لکھنا ہے تو ان کو بتایا جاتا ہے ALIF، لیکن آپ کو تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. جو اردو یا فارسی یا پشتو یا پنجابی یا سندھی یا بلوچی جاننے والے لوگ ہیں، ان کے لیے الف کی پہچان کو مشکل نہیں ہے، کیونکہ ہمارے حروف تہجی الفابیٹس ڈرائیوڈ ہیں فرام عربک. اور عربی میں کل 29 حروف تہجی ہیں، اور الف اور حمزہ کو اگر ایک گنا جائے تو 28، بہرحال یہ 29 بنتے ہیں. ان 29 میں سے 20 حروف تہجی ایسے ہیں جن کی ووکل ساؤنڈز جو ہیں، منہ کی آوازیں 100% وہی ہیں جو کہ ہماری اردو زبان کے اندر ہیں. اور باقی کے جو 9 وہ ہمیں تھوڑی سی محنت سے ہم within 10 منٹ سیکھ سکتے ہیں. تو آپ کو سمجھے پوری تجوید آ گئی، کوئی مشکل کام نہیں ہے. 20 آلریڈی آتے ہیں 29 میں سے آپ کو، اور وہ جو 9 ہیں وہ بھی آپ کو آتے ہیں، تھوڑی سی اس میں چینجنگ کے ساتھ عربی پروناؤنس اسے کرنا ہے آپ نے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آسانی ہو جائے گی. انشاءاللہ جب ڈیٹیل آئے گی تو میں آپ کو بتاؤں گا. اس حوالے سے آپ کو ایک ریفرنس پیج بھی مل چکا ہوا ہے، اور یہ ریفرنس پیج آلموسٹ سمجھے کہ پوری عربی لنگوسٹک کا جو تجوید ہے وہ جو قاعدہ ہے، رحمانی قاعدہ یا مدنی قاعدہ، اس میں سے میں نے اس کو کاپی کیا ہے. یہ آپ کے ہاتھوں میں ہے. یہ 2 پیجز کے اوپر مشتمل ہے. اس کی بیک والی سائڈ بھی ہے جس میں ذرا ڈیٹیلڈ عربک کے رولز ہیں، اور جو پہلے والا پیج ہے اس کے اوپر بنیادی عربک. انشاءاللہ ہم اس کو کور کریں گے بڑی آسانی کے ساتھ. اور پلس آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے یہ سائڈ پہ یہ 5 سلائڈز بھی اسپیشلی یعنی کہ نا اسی پرپس کے لیے یہ میں نے یعنی پوری رات لگا کے یہ خود ٹائپ کی ہیں، کیونکہ ہم جو PDF اٹھاتے تھے اس کی کوالٹی اتنی اچھی نہیں آتی تھی. تو پھر اسے خود ورڈ میں لکھ کے اس کے PDF جنریٹ کروا کے پھر اس کو پینافلیکس 5 کے 5 نکلوائے ہیں تاکہ آسانی کے ساتھ لوگ اس کو سمجھ سکیں. اور ہماری انشاءاللہ جب یہ HD ریکارڈنگ ہوگی اس دوران ہم انشاءاللہ تعالی، میں نے فرحان بھائی کو بتایا کہ اس کے جو اوریجنل JPGs ہیں وہ اٹھا کے نا تو HD ریکارڈنگ میں پوری سکرین کے اوپر آپ کو اوریجنل اس کے نظر آئیں گے. یہاں پہ ان کو میں نے منع کیا کہ اس کو ایسا جتنا قریب سے کور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ انشاءاللہ HD ریکارڈنگ میں آ جائیں گے انشاءاللہ تعالی. تو یہ جو مدر ٹنگ ہے ہماری اردو یا پنجابی یا سندھی یا بلوچی یا فارسی، اس کا ہمیں بڑا ایڈوانٹیج ہے عربک سیکھنے کے لیے. یہ وہ ایڈوانٹیج ہے گوروں کو حاصل نہیں ہے، جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ منہ میں آپ وہ لقمہ لے کے پیدا ہوئے ہیں، جیسے اسلام جو ہے ہمیں پلیٹ میں رکھ کے ملا ہے. یہ بالکل وہی چیز ہے. لیکن ڈیٹیل میں جانے سے پہلے عربی تجوید کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے میں چند ایگزامپلز آپ کے سامنے رکھوں گا کہ عربی زبان کے اندر ذرا سی غلطی پروننسیشن کی، ایک وہ جس کو کہتے ہیں نا ایک نقطے نے محرم سے مجرم کر دیا. یہاں تو نقطہ لگانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، بغیر نقطہ لگائے صرف زبر زیر کی غلطی سے یا پروناؤنس کرنے کی غلطی سے مجرم سے بھی اگلی چیز بن جاتی ہے. اور ان بڑی غلطیوں کو ہم عربی لنگوسٹک کی ٹرمنالوجی میں کہتے ہیں لحن جلی، یعنی یہ جلی قسم کی واضح قسم کی غلطیاں. اور دوسری ہوتی ہیں لحن خفی، یعنی معمولی قسم کی جن کو ٹالریٹ کیا جا سکتا ہے. لحن خفی جو ہیں وہ چھوٹی غلطیوں میں آپ سمجھ لیں قرآن کی عربک زبان کو مجہول پڑھنا. مثال کے طور پر اب سورۃ الفاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ ہی ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے وہ بڑے بوڑھے جنہوں نے عربی نہیں سیکھی وہ الحمدللہ ہے پڑھ رہے ہوتے ہیں، الحمدللہ ہے.
یا ہم پڑھتے ہیں مالکی یوم الدین، وہ پڑھتے ہیں ما لے کے، لام زیر لے کاف زیر کے، جبکہ معروف عربی کیا ہے؟ لام زیر لی کاف زیر کی۔ تو قرآن کو جب بھی پڑھنا ہے معروف طریقے پہ پڑھنا ہے، مجہول نہیں پڑھنا۔ البتہ اس میں ایک ایکسیپشن ہے کہ ادر دین جو قرآنک عربک ہے وہ آپ مجہول پڑھ سکتے ہیں۔ وہ تو جو عربی لنگوسٹک کے لوگ ہیں وہ خود بھی مجہول عربک بول رہے ہوتے ہیں۔ عربیوں کی اگر آپ تقریریں سنیں یا ان کی گفتگو سنیں تو کئی الفاظ وہ مجہول بولتے ہیں۔ قرآن کے لیے معروف ہونا مسٹ ہے۔ مثلا ایک میں آپ کو ایسی اگزامپل دیتا ہوں جو 99.9999 ہی لگاتے جائیں آگے جتنے مرضی پرسنٹ علماء، قاری، مفسر، محدث مجہول ہی پڑھتے ہیں، اور وہ درود شریف ہے۔ درود شریف کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد۔ یہ لفظ غلط ہے، اللہم صلی علی ہے، کیونکہ عربی میں لام زیر لے نہیں ہوتا، لام زیر لی ہوتا ہے۔ یہ وہ مجہول ہے جو سارے ہی پڑھ رہے ہیں، عربی جاننے والے بھی۔ آپ نے مجھے کوئی سنانا ہے بندہ کہ جی یہ فلاں عالم دین ہے، فلاں قاری ہے، یہ دروشی پڑھتا ہے تو اللہم صلی علی محمد پڑھتا ہے، نہیں، اللہم صلی علی محمد ہم خود بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ قرآن پاک نہیں ہے، عام عربک لینگویج ہے، اس کو آپ مجہول پڑھ سکتے ہیں، کوئی گناہ نہیں ہے۔ البتہ قرآن میں جب لام زیر لی آئے گا نا تو لام زیر لی پڑھنا ہوگا، لام زیر لے نہیں پڑھنا ہوگا، ما لی کی پڑھنا ہوگا، ما لے کے نہیں پڑھنا ہوگا۔ تو یہ میں نے آپ کو تھوڑا سا لحن خفی کے حوالے سے بتا دیا۔ البتہ جو لحن جلی ہیں، بڑی غلطیاں عربی کی، وہ غلطیاں ایسی ڈینجرس ہیں کہ وہ کلمات کفر بن جاتے ہیں۔ اردو میں وہ نارمل ہے، ذرا سی پروننسیشن کا فرق ہو، زبر زیر کا فرق ہو جائے تو کہاں سے کہاں وہ ایک نقطے سے مار مجرم نہیں بنتا، بہت کچھ ہی بن جاتا ہے، یہاں تو نقطہ لگائے بغیر ہی بن جاتا ہے۔ برل وہ جو اس حوالے سے زبر زیر کی غلطی ہیں وہ عربی تو کرتے نہیں ہیں، یہ ہمارے ایشوز ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم چھوٹے سے بچے کے سامنے بھی لکھیں لفظ دن تو کیا لکھیں گے؟ دال اور نون، دال کے نیچے ہم زیر نہیں ڈالیں گے، تب بھی ہمارا بچہ اسے دن نہیں پڑھے گا، دون یا دان نہیں پڑھے گا۔ کیوں؟ کہ اس کو پتا کہ یار دان دون تو لفظ ہی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے عربی میں اگر کن لکھا ہوگا، کاف اور نون، کش والا کاف، تو عربی اسے کن نہیں کبھی بھی پڑھے گا، کن بھی نہیں پڑھے گا، بغیر اعراب کے وہ اسے کن ہی پڑھے گا، اسے پتا ہوگا کہ یہ ہوتا ہی کن ہے، کن اور کن تو ہوتا ہی نہیں ہے۔ سمجھ آئی؟ یعنی یہ عربی زبان والوں کو ایڈوانٹیج ہے، جس طرح ہمیں بھی اردو کے الفاظ کا۔ اب یہ جو لحن جلی ہیں ان میں 3 کیٹیگریز کی آپ کو غلطیاں بتاؤں گا، اس کے بعد انشاءاللہ اپنی تجوید کلاس پریکٹیکلی شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1 کیٹیگری ہے اعراب کی غلطی۔ ایک لفظ ہے اعراب زبر کے ساتھ، وہ ہے بدو اور پینڈو لوگوں کو کہا جاتا ہے۔ قالت الاعراب آمنا، اے نبی علیہ السلام یہ اعرابی، پینڈو بدو کہتے ہیں ہم ایمان لے کر آئے، فرماؤ ابھی تو تم اسلام لے کے آئے ہو، ایمان تو تمہارے دلوں میں ابھی اترا ہی نہیں ہے۔ ایک لفظ ہے اعراب، جو ہماری ایک سمجھ لیں اردو میں بھی ہم اس کو اس حوالے سے سمجھتے ہیں زبر زیر پیش، ویسے عربی لنگوسٹک میں زبر زیر پیش کو اعراب نہیں کہتے، وہ ایک علیحدہ سے بحث ہے، لیکن چونکہ ایک غلط العام چل رہا ہے سمجھنے کے اعتبار سے کسی حد تک درست بھی ہے۔ زبر زیر پیش کے جو چیزیں ہم یوز کرتے ہیں ہم کہتے ہیں اس کے اعراب۔ ان کی غلطیاں ظاہر ہے یہ وہ غلطیاں جس کو سارے غلطی سمجھتے ہیں کہ اعراب کی غلطی نہیں ہونی چاہیے، زبر کو زیر نہیں پڑھنا چاہیے، زیر کو پیش نہیں پڑھنا چاہیے، تو ظاہر ہے وہ تو ہمارے پاس لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور یہ اعراب بھی سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے اپنے دور خلافت میں، ان کے ایک شاگرد تھے ابو الاسود الدولی جو چیف جسٹس آف کوفہ تھے، ان کے سٹوڈنٹ تھے، ان کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ قرآن حکیم پر اعراب لگوائے جائیں تاکہ اجمیوں کو ادر دین عرب کے لوگوں کو پڑھنے میں آسانی ہو۔ یہ تو پھر آل امیہ کے لوگوں نے چونکہ سیدنا علی سے دشمنی کی تو انہوں نے مشہور کر دیا کہ حجاج ابن یوسف نے اعراب لگوائے ہیں، حالانکہ یہ بات علامہ قرطبی نے، جو تفسیر قرطبی اہل سنت کی مین سٹریم کی تفاسیر میں آتی ہے، امام قرطبی المتوفا 668 ہجری 668 ہجری، انہوں نے تفسیر قرطبی کے مقدمے میں لکھا ہے کہ ابو الاسود الدولی نے اعراب لگوائے ہیں، اور وہ چیف جسٹس آف کوفہ تھے اور مولا علی علیہ السلام اس وقت
خلیفہ راشد تھے، انہوں نے اس کی ڈیوٹی لگائی تھی۔ حجاج ابن یوسف تو بہت بعد میں آیا، یہ تو میں بات کر رہا ہوں حجاج ابن یوسف سے بھی آلموسٹ سمجھ لیں 30-40 سال پہلے کی۔ تو یہ اعراب لگوائے تاکہ اجمیوں کے لیے آسانی ہو۔ اس کی میں آپ کو نون ایگزامپل دیتا ہوں۔ سورۃ الفاتحہ تو ہم سارے پڑھتے ہیں، اس میں آتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، آتا ہے نا جی، انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا۔ انعمتا ہے، تا کے اوپر کیا ہے؟ زبر۔ اگر میں اسے پیش پڑھ دوں صراط الذین انعمت علیہم تو ہوگا کہ راستہ ان لوگوں کا جن پر میرا انعام ہوا۔ انعمت میرا انعام، انعمتا تیرا انعام، یعنی وہ عربی میں تو سے جو ہے وہ میرا ہو جاتا ہے، پنجابی سے تو ہو جاتا ہے تیرا، ٹھیک ہے نا؟ یہ پنجابی والا تو نہیں ہے، عربی والا انعمت میرا، انعمتا تیرا۔ تو یہ اعراب کی غلطی بہت بڑی جو میں نے آپ کو ایک بتا دی۔ اس طریقے سے دوسری کیٹیگری غلطی کی ہے، وہ ہے عربی پروننسیشن، جو آج ہم نے سیکھنی ہے۔ زبر زیر کی تو ہم غلطی کرتے ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم تو اعراب والے ہی قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں عجم کے لوگ۔ وہ جو پروننسیشن کی غلطی ہے نا جی، وہ یہاں پہ 90% سے زیادہ لوگ کرتے ہیں، اور وہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ اس میں آپ کو 2-3 مثالیں انشاءاللہ یہ بلیک بورڈ کے اوپر دیتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آپ نے عربی زبان کے اندر سورۃ الاخلاص تو سارے پڑھتے ہیں نا جی، قل هو اللہ احد۔ اچھا، ہم جو سورہ اخلاص میں قل پڑھ رہے ہوتے ہیں نا جی، وہ یہ والا قل ہے، یہی ہے نا جی؟ اچھا، لیکن جو ہم پروناؤنس کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ یہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ والی کاف جس کو ہم کش والی کاف کہتے ہیں۔ اب یہ والی جو قاف ہے، قینچی والی کاف، اور یہ دوسرے کعبے والی کاف، بڑا فرق ہے۔ اچھا، اردو میں آپ کسی سے پوچھیں وہ کہے گا یہ بھی کل ہے، یہ بھی کل ہے، لیکن عربی والا کیا کہے گا؟ یہ کہے گا، وہ کہے گا یہ ہے قل اور یہ ہے کل۔ بلیک بورڈ کور کرنا ہے فرحان صاحب پوری گفتگو میں، آپ نے میرے ساتھ اس کو کور کرنا ہے تاکہ یہ نظر آتا رہے۔ اچھا، اب قل هو اللہ احد کا مطلب پتہ کیا ہے؟ کہہ دو اللہ ایک ہے۔ اور جو آپ میں سے اکثریت پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ کھا لو اللہ ایک ہے۔ کتنا فرق ہے؟ کہہ دو، کھا لو، تو کھا لو کلمہ کفر نہیں بن جاتا؟ اردو میں تو کام چل جاتا ہے، لیکن جب ہم عربی پڑھیں گے تو اس کو قل اور کل یہ سیکھنا پڑے گا، اس کو سیکھنا پڑے گا۔ یہ ان 20 حروف میں سے جو میں نے بتائے تھے جو آپ کو آتے ہیں، اور وہ 9 حروف جو آپ نے سیکھنے ان میں سے ایک یہ والا قاف ہے، وہ سکھانے والا کام میں بعد میں کروں گا۔ اچھا، ایک تو یہ مثال ہوگی۔ ایک اور لفظ جو آپ سب کو آتا ہے، اردو میں بھی وہ استعمال ہوتا ہے، کہتے ہیں جی میرا قلبی لگاؤ ہے، یعنی دلی۔ یہ قلب جو ہے عربی کا لفظ ہے، یہ لفظ ہے قلبن۔ قلبن وقف کرتے ہیں تو یہ بنتا ہے قلب، دل۔ قلب کا مطلب کیا ہے؟ دل۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سورۃ الرعد آیت نمبر 28۔ آگاہ ہو جاؤ، اللہ کی یاد میں ہی دلوں کا سکون ہے۔ اچھا، اب یہ دوسرے والا اگر قلب لکھ دیا جائے، ہائے ہائے ہائے، ایک کم از کم میرے اسٹوڈنٹ کو پتا ہونا چاہیے کیا مطلب ہے۔ ہاں جی، ہاں، اور یہ لفظ قرآن میں آیا بھی ہے۔ کس کے لیے آیا ہے؟ علماء سو کے لیے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 175 اور 176 میں علماء سو کو اللہ نے کتے کی مثال بیان کیا، وہاں پہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ اس کی مثال قلب سی ہے، کہ کوئی چیز ملے تب بھی زبان ہانپتا ہے، نہ ملے تب بھی زبان ہانپتا ہے، یعنی دنیا کا لالچی ہے۔ تو یہ ہو گیا قلب، دل، اور اس قلب کا مطلب کیا ہوا؟ کتا۔ ایز مینس ماننا فرق۔ میں نے کہا تھا نا، وہ اردو میں ایک نقطے سے محرم مجرم ہو جاتا ہے، یہاں تو نقطے کے بغیر بھی ہے۔ یہ نقطے تو اس کی پہچان کے لیے نا، ادروائز تو کاف ہی پڑھ رہے ہیں دونوں،
اور زمین اسمان کا فرق آ گیا. تو یہ اتنا بڑا ڈفرنس ہے جس کی وجہ سے اتنا فرق پڑ جاتا ہے. اچھا اسی طریقے سے عربی زبان کے اندر آپ جو الفاظ پروناؤنس کر رہے ہیں وہ پروناؤنسیشن سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے کون سا لفظ بولا ہے. مثلا میں اگر لفظ بولوں علی، جس نے نئی نئی اردو سیکھی ہے اس کے دماغ میں علی یہ بھی آ سکتا ہے اور علی یہ بھی آ سکتا ہے، صرف ایک زبر ہی لگانی ہے نا. لیکن عربی والا جب بولے گا وہ اس کو علی نہیں بولے گا، اس کو بولے گا علی. علی عین یعنی وہ حلق سے نکالے گا آواز کو، اور یہ علی ہوگا اگر ہوگا تو عین اور الف کا فرق بولنے پتہ چل جائے گا. بچپن میں لوگ جب وہ نئی نئی اردو سیکھتے ہیں نا تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ طوطا جو ہے وہ تے سے لکھنا ہے یا توئے سے. اگر یہ عربی میں پروناؤنس کرایا جائے نا تو کبھی بھی نہ ہو کہ تے سے لکھنا ہے، توئے سے ہی لکھا جائے گا. اس کی جب پروناؤنسیشن طوطے کی جائے گی نا تو وہ تو بھی ایک لفظ ہے جو سیکھنے والا ہے ان 9 حروف میں سے. ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا جی اس کو مٹائیے جی آپ اس دوران. اچھا یہ تو دوسری کیٹیگری ہو گئی. اب ایک تیسری کیٹیگری ہے، وہ ہے الفاظ کو کھینچنے کے اعتبار سے. ایک تو میں نے زبر زیر کی اعراب کی غلطی بتائی، دوسری غلطی بتائی ہے پروناؤنس کرنے کی. اب تیسرا ہے کہ الفاظ کو تھوڑا سا زیادہ کھینچ دیا، کم کھینچنا تھا، وہ بھی زمین اسمان کا فرق ڈال دے گا. عربی میں یہ بھی ایک کیٹیگری ہے اور یہ بڑی خطرناک معاملہ ہے یہ بھی کہ کم. اور ہمارے لوگ تو جب طرزیں لگا کے پڑھ رہے ہوتے ہیں ہاں ہے تو وہ تو ہر ایک چیز کو ہی کھینچ رہے ہوتے ہیں. اس کی بڑی ایک مشہور مثال ہے قرآن حکیم میں، وہ ہے ان ربی لغفور الرحیم. میں اعراب کے بغیر ڈال رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. ان ربی لغفور الرحیم، اس کا مطلب ہے بے شک میرا رب ضرور بخشنے والا مہربان ہے. لام زبر لا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ اکثر وہ علماء تقریر لام تاکید دی ہے، اے او ہے لام تاکید، اے او لام تاکید ہے کہ ضرور ہے بخشنے والا مہربان. لیکن ایک بندہ اس کو پڑھ رہا ہے وہ طرزیں لگا کے ان ربی لاغفور، لا لمبا کر دیتا تو اس لا کا کیا مطلب ہے؟ نہیں. ٹھیک ہے جی. اس لا اور اس میں یہ لا ہے، یہ جھٹکے سے نہیں پڑھنا لیکن نرمی سے لا، اور یہ ہے لا. لیکن جو طرزیں لگا کے پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کو تو پھر کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس طرح آتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن ضرور تم سے نعمتوں کے بارے میں پرسش ہوگی. ثم لا تسألن، تو وہ پھر کیا سے کیا بن جائے گا؟ لا ہو گیا تو الٹ ہو گیا. تو یہ تیسری کیٹیگری تھی جو میں نے آپ کو بتائی اس حوالے سے. بس ٹھیک ہے، مٹانے کی ضرورت نہیں، لکھی رہے. ٹھیک ہو گیا جی. آپ طرز ضرور لگائیں. یعنی ہم بھی 1994 سے عربک قاریوں کی کیسٹیں لگا کے، اب تو یوٹیوب بھی ہے، آپ لگا کے پریکٹس کریں، ترنم کے ساتھ پڑھیں، اور سنت ہے، پسندیدہ ہے. لیکن اس میں الفاظ کو آپ عربی قاریوں کو بھی دیکھیں، اتنی خوبصورت طرزیں لگاتے ہیں لیکن الفاظ کو کبھی وہ توڑتے موڑتے نہیں ہیں. یہ ہمارے علماء حضرات ہیں جو تقریریں کرتے ہوئے وہ ایسی طرز باز کر لگاتے ہیں کہ وہ پھر آگے لوگ سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں. وہ عذاب کی آیات بھی پڑھ رہے ہو تب بھی لوگ سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں. ادھر تو کہنا چاہیے وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ یا اللہم اجرنا من النار، یہ نہیں وہ کہہ رہے ہوتے، وہ کہتے ہیں سبحان اللہ. تو صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 7527، اور مشکات المصابیح میں بھی موجود ہے 2194، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لم یتغن بالقرآن، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں ہے جو قرآن حکیم کو ترنم کے ساتھ نہیں پڑھتا. ایڑا راتی سوال پوچھے اسی کہ جی ترنم لگا کے کیوں انجینئر صاحب پڑھتے ہیں؟ نبی علیہ السلام فرمایا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں جو قرآن حکیم کو ترنم اور خوش الہانی کے ساتھ نہ پڑھے. لیکن اس خوش الہانی میں یہ چیز ضرور ہونی چاہیے کہ الفاظ جو ہے نا وہ بدل نہ جائیں، ورنہ تو بڑی مصیبت کھڑی ہو جائے گی.
اکثر میری جو ہے وہ تلاوت بھی ریکارڈڈ موجود ہے، یوٹیوب کے اوپر بھی چڑھی ہوئی ہیں. بڑے لوگ ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں لیکن ٹائم نہیں ملتا. میرا دل ہے کہ کبھی چلیں 2-4 صورتیں اسپیشلی اسٹوڈیو ریکارڈنگ کروا کے چڑھائی جائیں. لیکن ہم سے بہتر پڑھنے والے عربی قاری دنیا میں موجود ہیں. آپ ان کے ساتھ پریکٹس کریں اور مختلف قاریوں کے ساتھ آپ پریکٹس کرنی شروع کریں. یعنی ان کے کیسٹ لگا کے یا یوٹیوب کے اوپر ویڈیو اپنے اسمارٹ فون پہ لگا کے اور کانوں پہ لگا کے قرآن حکیم سامنے کھولیں اور ساتھ ساتھ ان کے ساتھ اسی طرز پہ پڑھتے جائیں. آہستہ آہستہ آپ کی اپنی ایک طرز ڈیولپ ہو جائے گی. 3-4 قاریوں کو سننے کے بعد آپ کے اندر بھی اللہ نے ایک پوٹینشیل رکھا ہے، وہ بھی سامنے آ جائے گا. ٹھیک ہے نا جی. مثلا میں نے اتنا عرصہ پریکٹس کرتا رہا ہوں مختلف قاریوں کی کرتے کرتے کرتے، اب جب میں سنتا ہوں تو میری طرز کسی بھی قاری کے ساتھ پرفیکٹلی نہیں میچ کر رہی ہوتی، ایک نئی طرز سامنے آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اب اس سنت پہ عمل کرتے ہیں. میں سورۃ الفاتحہ پڑھوں گا، اس کے بعد اللہ کا نام لے کے انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. ترنم کے ساتھ پڑھوں گا، اس کے بعد آمین آپ نے اونچی آواز میں کہنی ہے. اور اس کے بعد جب میں یہ عربی سکھاؤں گا پروناؤنس کرنے کے دوران آپ نے جو میں الفاظ بولوں گا اس کو آپ نے اونچی آواز میں دہرانا ہے، تاکہ ایک تو ریکارڈنگ میں بھی آ جائے اور تاکہ سننے والا جب اس ویڈیو کو دیکھے وہ بور نہ ہو. جب میں ایک چیز کہہ رہا ہوں تا زبر تا، تو پیچھے مجھ سے 10 گنا بڑی آواز آنی چاہیے. ٹھیک ہے نا جی. اتنے بندے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. میرے خیال 70-80 کے قریب تو ہوں گے، شاید اس سے زیادہ ہوں انشاءاللہ تعالی. تو آواز آپ کی بیچ میں ریکارڈنگ میں آنی چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. بس انہی دعائیہ کلمات کے ساتھ ہم انشاءاللہ پراپرلی اب کلاس کا آغاز کرتے ہیں. ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ہاں جی پہلی والی سلائیڈ لگائیں جی اللہ کا نام لے کے. یہ میرے بھائیوں قرآن حکیم کے 29 حروف تہجی ہیں. اس وقت اس پہ 30 ڈسپلے ہو رہے ہیں کیونکہ یہ چھوٹی یا اور بڑی یا کو میں نے الگ سے کر کے لکھا ہے. اور الف اور حمزہ کو اگر ایک گنا جائے تو 28 بنتے ہیں ٹوٹل. یہ ان میں سے جو بلیک اینڈ وائٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ وہ ہیں جو جن کی آوازیں پروننسیشن وہی ہیں جو اردو اور فارسی کے اندر ہیں یا پنجابی کے اندر ہیں یا پشتو کے اندر ہیں. اور باقی جو یہ ریڈ اینڈ وائٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں ظاہر ہے یہ ریڈ کلر میں یہ وہ 9 حروف ہیں جو ہم نے یہاں پر سیکھنے ہیں. تو آپ سمجھ لیں کہ آپ نے 90% عربک تجوید سیکھ لی اگر آپ کو یہ 9 حروف سیکھنے آگے. باقی صرف اس کی پریکٹیکل ایپلیکیشن ہے. تو پہلے ہم پروناؤنس کریں گے وہ حروف جو ہمارے علم میں ہیں یعنی بلیک اینڈ وائٹ، جن کے لیے ہمیں سیکھنے کی ضرورت نہیں، کوئی علیحدہ سے منہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. جو آپ کی نیچرل آواز ہے نا وہ وہی الفاظ ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں. بعض لوگ وہ جناب وہ میم کی آواز بھی سکھا رہے ہوتے ہیں. میم وہ جناب میم جس کو آئی ہوتی ہے وہ بھی بھول جاتی ہے. حالانکہ میم سکھانے والی چیز تو نہیں ہے. نون کسی اردو سپیکنگ بندے کو نون سکھائی جائے گی کہ نون یوں نکالنی ہے. فا وہ ایسے فا فا کر کے میرا 2 ہفتے فا ہی سکھاتے رہتے ہیں. بھائی فا وہی ہے جو آپ بولتے ہیں، فوارہ نہیں بولتے ہم. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ ابھی صرف میں وہ حروف کور کروں گا جو حروف اردو زبان میں آلریڈی ہمیں معلوم ہیں اور ہم ان کو یعنی پروناؤنس کرتے ہیں وداؤٹ سیکھے ہوئے. ریڈ والوں کو میں چھوڑ دوں گا، وہ الگ سے انشاءاللہ تعالی میں بعد میں اس کو کور کروں گا.
تو آپ نے میرے پیچھے پیچھے ریپیٹ کرنا ہے. اردو میں صرف یہ ہے کہ اس کو ہم بے بول دیتے ہیں, یعنی مجہول پڑھتے ہیں, عربی میں ہم اسے با کہہ دیں گے, لیکن آواز وہی با والی آئے گی. جب الفاظ کے درمیان کوئی چیز چلی جائے گی تو آواز تو وہی نکلنی ہے بے کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف با تا جیم خا. یہ خواہ وہی ہے جو ہم عموماً خرگوش والا خواہ بولتے ہیں, کوئی سیکھنے والی چیز نہیں ہے. را, اردو میں ہم رے کہتے ہیں, عربی میں را کہتے ہیں, تھوڑا پور کر کے پڑھتے ہیں, بال اتنی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. زا کی وہی الفاظ ہیں اردو میں بھی, انگلش میں زیڈ, یہ وہی الفاظ ہیں. سین میں سی ٹی کی آواز آتی ہے جس طرح ایس ہے انگلش کے اندر. شین غین فا کاف. عموماً ہم جو کاف نکالتے ہیں وہ باریک والا ہی نکال رہے ہوتے ہیں, وہ جو موٹے والا ہے نا وہ صرف ہمارے اردو سپیکنگ لوگ ہی نکال سکتے ہیں, قاف, ٹھیک ہے نا جی. تو وہ تو یہ والا بھی وہی والا نکال رہے ہوتے ہیں, ان کی زبان پہ نہیں وہ والا چڑھا ہوا ہے. باقی ہم جو عام اردو بولنے والے ہیں وہ کاف اسی کو کہتے ہیں. لام میم نون واو ہا. اب یہ ہا ہمیں پتہ ہے, لیکن یہ جو ہا ہے نا جی یہ سیکھنے والی ہے. یہ ہا وہ ہے جو ہم ہاتھ کے لیے استعمال کرتے ہیں, لیکن جو حلوائی والی ہا ہے وہ عربی میں ہا حلق سے نکلتی ہے, وہ 9 حروف میں سے جو ہم نے سیکھنے. حمزہ, حمزہ بولنے میں حمزہ ہے, لیکن جب اس کے اوپر کوئی بھی زبر زیر پیش آتا ہے نا تو یہ الف کی آواز ہے, یعنی حمزہ زبر آ اور الف زبر آ ایک ہی ہے. تو یہ حمزہ زبر ہا نہیں ہوگا, حمزہ اور الف ایک ہے, اس لیے میں نے کہا تھا 28 حروف بنتے ہیں اگر آپ ان دونوں کو ایک کر دیں. یا اور یہ بھی یا ہی ہے, ٹھیک ہے. وہ ہم اردو میں یا اور یہ کہہ دیتے ہیں ایسے, لیکن عربی میں دونوں ہی یا ہے. اس طرح لکھیں یا اس طرح لکھیں وہ بڑا معروف ہی جائے گا. آپ دیکھتے ہیں مصطفیٰ لفظ ہے, وہ بڑی یہ کے ساتھ بھی لکھا جاتا ہے, چھوٹی کی یہ کے ساتھ بھی لکھا جاتا ہے, لیکن وہ پڑھا اسی طریقے سے جاتا ہے. اچھا, یہ تو ہو گئے وہ حروف. 20 حروف ہم نے پڑھے ہیں جو ہمیں آلریڈی آتے ہیں. اب ہم نے 9 حروف وہ سیکھنے ہیں جو عربی سیکھنے کے لیے اردو سپیکنگ لوگوں کو ضرورت ہے. گوروں کو تو بیچاروں کو یہ سارے سیکھنے پڑیں گے, اور میں دیکھتا ہوں گورے اتنی زبردست قسم کی عربی بولتے ہیں, بندہ حیران ہو جاتا ہے, قاری بن گئے ہوئے ہیں سیکھ کے. اور ہمارے ماشاءاللہ اسی طرح ہی پیدا ہوئے ہیں, اس طرح ہی جناب جو کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت سے ہے. وہی واقعی اسی طرح سکھا رہے ہیں, یا اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت ہے, چھڑ دے یا اللہ انہوں نے کوئی نہیں سیکھنا. اور اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے چھوڑنا تو نہیں. ٹھیک ہے, آگے آنے دیں اس طرح. آپ ادھر آگے ہو جائیں, آپ ادھر آگے وہاں پہ جائیں, بس اس کو وائر کو بچانا ہے آپ نے, ٹھیک ہے نا. وہ کیونکہ پیچھے جگہ نہیں ہے تو پھر وہ پرابلم. ادھر بیٹھ جائیں بس, ہاں ٹھیک ہے. اچھا, اب وہ جو 9 حروف آپ نے سیکھنے ہیں نا جی, وہ اس کے لیے متوجہ ہونا ہے, اور وہ بھی 9 نہیں سیکھنے پڑھنے آپ کو, 3-4 ہی سیکھنے پڑھنے ہیں, اسی میں سب کچھ کور ہو جائے گا. اس میں یہ پہلا حرف جو ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ثا. ثا. اب ویسے تو اردو زبان میں اس کو سین کہہ دیں گے, اس کو سا کہہ دیں گے, کہیں گے جی فرق تو ہے نا, وہ سین ہے یہ سا ہے. لیکن جب الفاظ کے اندر جائے گا پھر تو نہیں پتہ چلے گا. مثلا میں کہوں جی لفظ ہے سورت, عربی میں جو سورت لکھا جاتا ہے, ایک اردو میں سورت سواد کے ساتھ ہے, وہ سورت کہتے ہیں اس کو شکل کو. ایک سورت ہے جو ہماری صورتیں. تو سورت میں جو یہ واو سین کی ہے, سا کی ہے, یہ سواد کی ہے, تو ہم ڈسٹنگوش تو نہیں کر سکتے جب تک آپ کو عربک نہیں آتی ہے. ادھر تو کوئی نہیں کہے گا نہیں وہ سے ہے تو سین ہے, دونوں کی واو سا ہی آ رہی ہوگی, تو اس لیے اس کو سیکھنا پڑے گا. یہ سا جو ہے یہ اس میں سیٹی کی آواز کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے. سین میں سیٹی کی آواز آتی ہے جو آلریڈی آپ کو آتی ہے, مجھے آتی ہے. سیٹی کی آواز کو اوائڈ کرنے کے لیے جو یہ زبان ہے, زبان کا جو اگلا کنارہ ہے, زبان کی نوک, وہ یہ جو اگلے دانت ہیں ان کے کنارے کے ساتھ ہلکی سی اندر کی طرف ٹچ کریں گے تو سیٹی کی آواز خود بخود ختم ہو جائے گی اور بڑی نرمی سے یہ لفظ تھا نکلے گا. پہلے پریکٹس کرنے کے لیے آپ زبان تھوڑی دیر باہر ہی رکھیں ایسے, تھا تھا, زبان کو اندر نہ لے کے جائیں, زبان کو اس مسل سے ٹچ رکھیں. تھا تھا
سا سا سا، ٹھیک ہے، یہ کوئی مشکل نہیں ہے. سا آپ نے سیکھ لیا تو اب آپ کو 3 حروف آگے اسی مخرج سے یہ لفظ بھی نکلتا ہے. زال، زال نہیں ہوگا یہ، وہ زا وہ دوسرے والا ہے جو آپ نے سختی کے ساتھ نکالنا ہے، وہ زیڈ والا ہے، وہ یہ والا ہے. اس کو نرمی سے نکالنا ہے، اسی مخرج سے نکلے گا جہاں سے سا نکلا ہے. زال 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 زال. سورۃ الفاتحہ میں یہ زال ہی ہے، صراط الذین انعمت علیہم، وہ صراط الذین نہیں ہے. ہم یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں حالانکہ وہ یہ ہے. سورہ فاتحہ بھی نہیں آتی مسلمانوں کو کہ پرونونس ہی کر سکے. وہ صراط الذین انعمت علیہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم. اب آپ عربی کاریوں کی جب کیسٹ لگا کے سنیں گے نا، یا یوٹیوب کے اوپر آپ ان کی ویڈیو لگا کے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ زی کی آواز تو آتی نہیں، سی ٹی کی آواز تو ان کے پاس آتی نہیں ہے، کیونکہ وہ یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے. زال، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں ذالک الکتاب. تو کتنا فرق ہے. اچھا، تھا زال کا ایک ہی مخرج ہے، اور تیسرا یہ جو زوئیں جس کو آپ کہتے ہیں اس کا بھی یہی مخرج ہے، لیکن یہ تھوڑا سا زال کو آپ نے موٹا کر کے پڑھنا ہے تو یہ بن جائے گا، یہ بنے گا وا. زال جہاں سے نکالا وہیں سے وا، زوا نہیں پڑھنا، وا وا. اب یہ جو سورہ آپ جو رکوع میں پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، تو مسلمان کیا پڑھ رہا ہوتا ہے؟ سبحان ربی العظیم. وہ یہ پڑھ رہا ہوتا ہے، وہ ایون یہ بھی نہیں پڑھ رہا ہوتا، حالانکہ لفظ ہے عظیم. واہ، ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ پریکٹس آپ نے خود کرنی ہے، میں نے آپ کو ایک دفعہ یہ کروا دیا، اب مزید اگلی سلائیڈ میں آپ کو میں مزید فرق انشاءاللہ سکھا دوں گا. لیں جی، یہ 3 آپ نے سیکھ لی ہیں 9 میں سے. اچھا جی، اس کے بعد آپ آ جائیں یہ مشکل 3 حروفوں میں سے ہا، حلوائی والا جو ہا ہے، یہ وسط حلق سے یعنی حلق کے درمیان سے نکلتا ہے. یہ کبھی آپ وہ گلے والی ٹافی کھائیں نا، وہ والی آواز ایکزیکٹ بالکل کلیئر وہاں سے جو نکلتی ہے نا، یہ ہا کا مخرج وہی ہے. ہا، یہ پریکٹس کرنی پڑے گی. آپ جو عموماً پڑھ رہے ہیں نا وہ یہ والا پڑھ رہے ہیں، لیکن سورہ اخلاص جڑی 21 سورج یاد کیتی جے اودے چ بھی ہے جے قل هو اللہ احد. احد نہیں ہے، احد کا تو مطلب ہی کچھ اور بن جاتا ہے، احد یکتا، احد. تو ہا کی پہلے پریکٹس، اس پہ آپ کو پریکٹس کرنی پڑے گی ہا کے اوپر وسط حلق سے. اس کی آپ پریکٹس کریں، ہا 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 ہا. ہاں جی آپ ٹھیک ہے، نہ پریکٹس کرو. ہا ہا، یہ حلق میں سے نکالنا ہے آپ نے، اس کی پریکٹس کرنی ہے تو انشاءاللہ تعالی. جی شاہ جی، نہ جی شاہ جی تسی نہیں، دیکھو نا ایک تو جناب اتنے عرصے بعد روحانی زندگی نال دوبارہ زندہ ہوئے نے، تو مخرج بھی جڑا ہے نا ہا ہا، یہ پریکٹس کرنی ہے آپ نے. اب آپ عربی کاریوں کی یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز چلائیں اور آپ کو یہ پورے قاعدے جو ہے نا یہ پروننسیشن کے ساتھ بھی مل جائیں گے. لیکن میں نے آپ کو یہ چیز سکھا، ہا کا مخرج جو ہے نا یعنی وسط حلق، ادھر ہی سے یہ آئین بھی نکلنا ہے. آئین آئین، یا فرق دے نا، آئین وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. ٹھیک ہے جی، سبحان ربی العظیم. تسی پڑھ دیو عظیم، نہ آئین پڑھ دیو تے نہ وا پڑھ دیو، الف اور زے سے آپ عظیم پڑھ رہے ہوتے ہیں. دیکھ لیں آپ یہ سیکھیں گے تو آئے گا نا عظیم. ٹھیک ہے نا. تو آئین یہ لفظ کیا ہے؟ آئین. علی لفظ ہے عربی میں، اردو میں خیر چل جائے گا علی، علی اردو میں بھی چل جائے گا الف کے ساتھ، لیکن یہ آئین کے ساتھ. آئین آئین. اچھا، اس میں ضروری نہیں کہ آپ بالکل میری جیسی آواز نکال لیں پہلی دفعہ، مخرج آپ کا ٹھیک ہونا چاہیے، آہستہ آہستہ آواز نکل آئے گی. اگر آپ کا مخرج ٹھیک ہے، آواز نہ بھی ٹھیک آئے تب بھی آپ کی آواز صحیح شمار کی جائے گی. آپ تھوڑی کوشش کریں آئین بولنے کی. ہاں جی تسی بولو جی عابد بھائی. نکل آیا نا جی، نہ آئین. ہاں جی شعیب بھائی. ہاں جی عاصم صاحب ٹھیک ہے آئین. ہاں جی فرحان بھائی تسی کڈو. ہاں نہ جی نہ، کدھر آئین؟ آئین. یہ پریکٹس کرنی ہے، اب اس کو سیریس لینا ہے. جس طرح باقی چیزیں سیکھنا ہے، یہ بھی تو سیکھنے والی چیز ہے نا، یہ تو سیکھنی ہے نا.
اچھا اب ظاہر ہے کہ ادھر میں اگر سکھانے بیٹھ گیا تو پھر تو 10 گھنٹے لگیں گے. میں نے تو اپنی 1.5 گھنٹے کے اندر کلاس ختم کرنی انشاءاللہ. تو صرف آپ کو موٹا موٹا آئیڈیا دے رہا ہوں تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے. اچھا یہ تو ہمیں آتا ہے سین. سین کا مخرج اور سواد کا مخرج ایک ہے, صرف اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہے. اس میں بھی سیٹی کی آواز آئے گی. سواد سواد سین سواد سین سواد. سین کی آواز کو موٹا کیا, سواد بن گیا. ٹھیک ہے. ہوں دیکھو سورۃ الفاتحہ میں ہم کیا پڑھ ہوتے ہیں, صراط الذین انعمت علیہم. تو صراط الذین تو نہیں ہے, وہ ہے صراط الذین. صراط الذین ادھر بھی توئیں ہیں. او جناب سورہ فاتحہ ہی نہیں پوری ہوندی. اسی سورہ فاتحہ کے عقیدے کو تو لادہ رو رہے ہیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین. وہ بھی غلط پڑھتے جے, وہ نستعین نہیں ہے, نستعین ہے, عین ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس کا مطلب تو لادہ امت کو سمجھانا پڑ رہا ہے, اس کی پروننسیشن بھی سمجھانی پڑ رہی ہے کہ یار اس کو تو صحیح پڑھو. وہ کیا پڑھ رہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین, غلط پڑھ رہے ہیں. نستعین میں تو آپ نے الف یا حمزہ پڑھ دیا, نستعین جب پڑھیں گے وہ عین ہوگا. ٹھیک ہوگا جی. سین سواد, ٹھیک ہوگا جی, سیم مخرج ہے. لے جی یہ آپ کے سارے کور ہو گئے. آپ پیچھے یہ دو اور یہ رہ گئے. یہ ہے تو. اچھا جیسے سین کو موٹا کیا تھا نا, سواد بن گیا تھا. جو تا آپ کو 2 نقطوں والی پتہ ہے, اسی کو موٹا کر دیں تو تو بن جاتا ہے اسی مخرج سے. تو نہیں پڑھنا, واؤ نہیں آنی چاہیے بیچ میں. صراط الذین, صراط الذین نہیں ہوگا, صراط الذین انعمت علیہم. یہ تھوڑی سی پریکٹس کریں گے انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی. تو یہ کیا ہو گیا, تو تا کو موٹا کیا تو. اچھا یہ بھی کور ہو گیا. اب یہ آ گیا وہ کینچی والا قاف. ٹھیک ہے, اول والا قاف اور قلب والا قاف. ٹھیک ہے نا جی. تو اس کو آپ پریکٹس تھوڑی سی کریں گے تو نکل آئے گا. یہ یعنی میں آپ کو زبان کے چکر میں نہیں ڈالنا چاہتا, چونکہ میں ووکل اعتبار سے سمجھا رہا ہوں. تو اس کو آپ میرے جو منہ سے نکلی ہوئی آواز ہے اس کو کاپی کرنے کی کوشش کریں تو آپ کا قاف نکل آئے گا خود بخود. ویسے تو یہ قاف جو ہے وہ آپ کی زبان کی جو تالو ہے نا پچھلی سائڈ والا, اس کو زبان کا جو اوپر والا حصے میں جو پچھلا حصہ ہے نا اس کو آپ اوپر تالو کے ساتھ ٹچ کریں گے, اسی حصے میں قاف نکل آئے گا. تو ابھی آپ پریکٹس کریں. قاف قاف قاف. ٹھیک نکل, دیکھ لو انکل جی نے صحیح کاٹ دیتا ہے. مبین بھائی بالکل صحیح ہے. شاہ جی قاف قاف. ٹھیک, یہ تو ساروں نے نکال لیا. لو جی قاف, یہ پتہ نہیں کینچی والا سی تاں کاٹ لیا. ٹھیک ہے قاف. اور ایک عام کاف ہے, وہ ہم وہی کاف. تو قلب کتے کے لیے اور قلب اس کے لیے. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے نا. تو آپ کبھی اردو سپیکنگ لوگوں کو, ہمارے جو کراچی کے لوگ ہیں ان کو کبھی بولتے ہوئے سنیں نا, ہمارے جو پولیٹیشنز بھی ہیں, تو آپ دیکھیں وہ کتنی شستہ قسم کی اردو بول رہے ہوتے ہیں. ایون وہ قاف والے جو الفاظ آتے ہیں اس میں سے وہ قاف ہی کہہ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو وہ کبھی آپ کو یہ نہیں کہیں گے وہ قبر کشائی, وہ کہیں گے قبر کھودی گئی. وہ قاف کو اس طریقے سے قاف بول رہے ہوں گے. ٹھیک ہو گیا جی. لے جی یہ سارے حروف کور ہو گئے. اب عربی زبان کا مشکل ترین حرف, ٹھیک ہے جی, وہ ہے ضاد. غیر المغضوب, یہ بھی سورہ فاتحہ جے, سورہ فاتحہ میں پوری عربی لنگوسٹک کور ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. تو اس میں یہ ضاد ہے. اچھا یہ ضاد کا آپ مخرج سیکھ لیں. یعنی نبی علیہ السلام کی جو تعریف میں کلمات بولے جاتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ نبی علیہ السلام سب سے فصیح اللسان تھے, سب سے بہترین ضاد کا مخرج بولنے والے بھی تھے. ضاد کا آسان ترین طریقہ مخرج کا یہ ہے کہ یہ زبان ہے نا جی, آپ زبان کی جو دائیں یا بائیں کروٹ, کوئی ایک کروٹ, اس کو اوپر کے دانتوں کی جڑ میں لگانا ہے. ضاد. اب دال اور ضاد میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ مخرج یہ بالکل ڈفرنٹ ہے. وہ تو دال عام ہے, ضاد. اس میں بھی جو آپ لیفٹ والے کو اگر اوپر کی دانتوں کی جڑ میں لگائیں نا, زبان کی لیفٹ والے کنارے کو اوپر کی دانتوں کی جڑ میں اس طرف, تو بہت آسانی سے نکلتا ہے ضاد ضاد ضاد. ہاں جی فنان بھائی, ضاد.